الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں 4 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ اذان کی ابتدا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مختلف رائیں پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بوق بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ وہ بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 105۔ ایک فرض کے بارے میں نماز کے چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 246۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 178۔ ایک سنت کے بارے میں بجلی کڑکنے اور بادل گرجنے کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3450۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے غصہ کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کا عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں برے اعمال کی نحوست۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و تباہی پھیل گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دھمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں جنت کے درختوں کی سریلی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ ترغیب حدیث نمبر 5322۔ طب نبوی سے علاج، دعائے جبریل سے علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5699۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1805۔